اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جناب عدنان سرور صاحب تعارف کا، اور اراکین شورا آپ کا بھی بہت شکریہ کہ مجھے آج یہ موقع دیا اس تقریب میں کلائمیٹ چینج کے موضوع پہ بات کریں. سب سے پہلے یہ ہم سمجھنا چاہیں گے کہ یہ کلائمیٹ چینج کیا ہے، کلائمیٹ کیا ہے، ویدر کیا ہے. تو ویدر جو موسم کا حال ہوتا ہے، ہم نے اکثر ٹی وی پہ ریڈیو پہ سنتے ہیں کہ آخر میں وہ موسم کا حال بتاتے ہیں. تو موسم جو ہے وہ شارٹ ٹرم، تھوڑے سے وقت کے لیے، وہ گھنٹہ بھی ہو سکتا ہے، منٹ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ موسم چینج ہو جاتا ہے فوراً. تو یہ موسم میں ہم ٹیمپریچر کو دیکھتے ہیں، ہیومیڈیٹی کو دیکھتے ہیں، کلاؤڈنیس بادل کو دیکھتے ہیں، اور پھر اس طرح بارش کے امکان اس سے وہ ظاہر کرتے ہیں. اس ایک خاص فارمولہ ہوتا ہے جس سے ہم معلومات کریں. اب کلائمیٹ جو ہے اس کو آب و ہوا کہتے ہیں. اکثر ہم ایک بات کہتے ہیں کہ ہم موسمیاتی تبدیلی اس کو کہتے ہیں. تو یہ موسمیاتی تبدیلی بیسیکلی نہیں ہے، اگر صحیح معنوں میں ہم دیکھ لیں یہ آب و ہوا کی تبدیلی ہے. اب موسم اور آب و ہوا میں فرق کیا ہے؟ تو موسم جس طرح میں نے بیان کیا کہ یہ شارٹ ٹرم پہ تھوڑے سے وقت کے لیے مختلف پیرامیٹرز ہم دیکھتے ہیں، اس کو موسم کہتے ہیں. پھر اگر ہم 20 یا 30 سالوں کا ایوریج لے لیں، اوسط لے لیں ان ڈیلی جو مختلف ہمارے پیرامیٹر جس سے ہم موسم کا اندازہ لگاتے ہیں، تو 30 سال میکسیمم ایک پیریڈ ہے. اس کا جب ہم اوسط لیتے ہیں اس کو آب و ہوا کہتے ہیں. اور اسی بنا پہ ہمارے پاس پھر موسم بنتے ہیں، جس طرح گرمی کا موسم ہے، سردی کا موسم ہے، خزاں کا موسم ہے، بہار کا موسم ہے. تو اب ہوا کیا ہے کہ اس کلائمیٹ میں ایک چینج آ گیا ہے جو کہ ہمیں بہت واضح نظر آ رہا ہے. یہ اسی سال اگر اسے ہم سردیوں کو دیکھ لیں تو اگر ہم اس کا اندازہ پچھلے سال سے کر لیں تو پچھلے سال جنوری کے آخر تک فوگ تھا، دھند بہت زیادہ تھی، سردی بھی بہت زیادہ تھی. حالانکہ اسی سال پشاور میں تو میرے خیال میں صرف 2 دن فوگ رہا ہے، باقی تو فوگ کسی نے دیکھا بھی نہیں ہے. مضافات میں ہوگا ضرور، مگر پشاور سٹی میں ہم نے نہیں دیکھا، اس کو آبزرو نہیں کیا. موٹر وے بالکل کھلے رہے اور لوگ جاتے رہے. تو اب یہ چینج کس طرح گیا، اس میں یہ موسم، یہ آب و ہوا کس طرح تبدیل ہو گیا؟ اب اس میں کچھ عوامل ہیں. بعض عوامل کو ہم قدرتی عوامل کہتے ہیں، بعض جو ہماری اپنی انتھروپوجینک ایکٹیویٹیز، ہیومن ایکٹیویٹیز جس کو کہتے ہیں، اس کی وجہ سے ہوتا ہے. اب جو قدرتی عوامل ہیں ان کا اتنا اثر اس تغیر میں نہیں ہے، مگر جو انسانی عوامل ہے اس کا سب سے زیادہ اثر ہے. اور اسی انسانی عوامل میں سب سے زیادہ جو اثر انداز ہوا ہے وہ جو ایندھن ہم جلاتے ہیں، فاسل فیول جس کو ہم کہتے ہیں، پیٹرول، ڈیزل، سوئی گیس، نیچرل گیس، کول، ان کے جلانے سے کچھ گیسز خارج ہوتی ہیں اور ان گیسز کو ہم گرین ہاؤس گیسز کہتے ہیں. اب گرین ہاؤس کیا ہے؟ گرین ہاؤس ہم نے اکثر دیکھا ہوگا کھیتوں میں، باغات میں ایک جھونپڑی سا بناتے ہیں، اس کے اوپر پلاسٹک کو کور کرتے ہیں اور اس کے اندر ہم سردی جو سب سخت سردی ہوتی ہے تو بیج اس میں ہم ڈالتے ہیں اور وہ اس میں وہ گرو ہوتا ہے، اگتا ہے اس میں. اب یہ گرین ہاؤس جو ہے اس میں یہی گیسز جمع ہوتی ہیں جس کو ہم گرین ہاؤس کہتے ہیں. وہ کون سی گیس ہے؟ وہ کاربن ڈائی آکسائڈ گیس ہے. ایک گرین ہاؤس کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، دوسرا جو ہے
پانی کے بخارات بھی ایک گرین ہاؤس گیس ہے۔ تیسرا اس میں میتین گیس، یہ جو ہم نیچرل گیس جلاتے ہیں میتین، یہ بھی ایک گرین ہاؤس گیس ہے۔ اسی طرح ایک ہے جس کو ہم نائٹرس آکسائڈ کہتے ہیں، جس کو ہم لافنگ گیس کہتے ہیں، تو وہ بھی ایک گرین ہاؤس گیس ہے۔ اوزون وہ بھی ایک گرین ہاؤس گیس ہے۔ تو یہ گیسز جب اسی گرین ہاؤس کے اندر ہوتے ہیں تو سورج کی شعاعیں جب پڑتی ہیں اسی گیس پہ، اس کو ہم ویزیبل لائٹ کہتے ہیں، یہ ہمیں نظر آتا ہے، یہ ویزیبل لائٹ ہے، ٹھیک۔ تو وہ شعاعیں جب آ جاتی ہیں اور یہ گیسز، ان میں یہ خاصیت ہے کہ یہ سورج کی شعاؤں کو ایبزارب کرتی ہے، جذب کرتی ہے، اور وہ جب جذب ہو جاتی ہے پھر اس سے وہ نکل نہیں سکتی ہے، جس کی وجہ سے ٹیمپریچر میں انکریز آ جاتا ہے۔ لیکن اوپر ہے نا، اب گرین ہاؤس میں تو یہ گیسز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ٹیمپریچر میں انکریز آ جاتا ہے۔ I'm sorry، میرا کچھ گلے میں آج اب سورج کی جو شعاعیں ہوتی ہے اس کو ویزیبل لائٹ کہتے ہیں۔ جب یہ جذب ہو جاتی ہے تو پھر یہ انفراریڈ ریڈیشن میں کنورٹ ہوتی ہے۔ اب انفراریڈ ریڈیشن یہ کیا چیز ہے؟ گھروں میں جب ہم آگ جلاتے ہیں، ہیٹر جلاتے ہیں، اس سے جو تپش محسوس ہوتی ہے اس کو انفراریڈ ریڈیشن کہتے ہیں۔ تو یہی ریڈیشن یہ گیسز وہ جذب کرتی ہے، جس سے ماحول کے ٹیمپریچر میں اضافہ آ جاتا ہے۔ اب جب انڈسٹریلائزیشن اتنی نہیں تھی، گاڑیاں اتنی نہیں تھی، کارخانے اتنے نہیں تھے، تو جتنا قدرتی کاربن ڈائی آکسائڈ، پہلے اس کو ہم پلوٹنٹ، آلودہ گیس تصور نہیں کرتے تھے، اب اس کا وہ کنسنٹریشن اتنا بڑھ گیا ہے کہ اب یہ پلوٹنٹ بن گیا ہے۔ اب یہی کاربن ڈائی آکسائڈ، آگ جب ہم جلاتے ہیں، اگر لکڑی بھی جلاتے ہیں اس سے کاربن ڈائی آکسائڈ نکلتا ہے، پیٹرول جلاتے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ نکلتا ہے، ڈیزل جلاتے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ اس سے نکلتا ہے، فرنس آئل جلاتے ہیں، تو یہ سارے اب اس سے کاربن ڈائی آکسائڈ کا کنسنٹریشن، پہلے وقتوں میں جتنا کاربن ڈائی آکسائڈ پروڈیوس ہوتا تھا، پیدا ہوتا تھا، تو جنگلات، درختیں اس کو جذب کرتی تھی، کیونکہ درخت جو ہے وہ اس سے اپنا خوراک بناتے ہیں سورج کی شعاؤں میں، جس کو ہم فوٹو سنتھسس کہتے ہیں۔ اب گیس بہت زیادہ پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ جنگلات اور درخت اتنے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے یہ جو گیس ہے وہ اضافی گیس وہ ماحول میں چلا جاتا ہے۔ اب اگر ہم گرین ہاؤس جو ایفیکٹ ہوتا ہے جس سے ٹیمپریچر میں انکریز آتا ہے، اس کو اگر ہم ایٹماسفیئر میں کنسیڈر کر لیں تو کرۂ ارض جو ہے یہ ایک گرین ہاؤس ہے، اور ایٹماسفیئر، اس کے اوپر جو ہوا ہوتی ہے، یہ مختلف گیسز اس میں پائے جاتے ہیں۔ تو جب سورج کی شعاعیں آ جاتی ہے تو زمین سے ٹکرانے کے بعد وہ انفراریڈ ریڈیشن میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور یہی انفراریڈ ریڈیشن پھر وہ ان گیسز کو وہ ایبزارب کرتی ہے، جس سے ماحول کا جو ٹیمپریچر ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ اب یہی سلسلہ شروع ہے، جاری ہے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ اتنا زیادہ پیدا ہو گیا ہے، صرف کاربن ڈائی آکسائڈ کا ہم بار بار ذکر اسی لیے کرتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ کنسنٹریشن اسی کا پایا جاتا ہے۔ باقی گیسز بھی ہے، بخارات ہے پانی کے،
اور نائٹرس آکسائڈ ہے، میتین ہے، مگر ان کا کنٹریبیوشن اتنا نہیں ہے جتنا کاربن ڈائی آکسائڈ کا ہے۔ اب اسی کی وجہ سے وہ جو ماحول کا نارمل ٹیمپریچر تھا وہ تبدیل ہو گیا ہے، اور اسی تبدیلی جو ٹیمپریچر کا اس کا اثر آب و ہوا پہ پڑ گیا ہے، مختلف جو موسم ہے اس پہ پڑ گیا ہے، اسی کو ہم کلائمیٹ چینج کہتے ہیں۔ اب کلائمیٹ چینج جو ہے یہ بیسیکلی گلوبل وارمنگ سے نکلا ہے۔ تو یہ میں نے جو گرین ہاؤس ایفیکٹ کا ذکر کیا، تو یہ تو ایک کھیت کے اندر ہم وہ کرتے اس کو گرین ہاؤس کہتے ہیں، مگر جب پورے کرۂ ارض پہ ہوتا ہے تو اس کو ہم پھر کلائمیٹ چینج یا گلوبل وارمنگ اس کو کہتے ہیں۔ اب اسی گلوبل وارمنگ کے نتیجے میں کلائمیٹ چینج آ گیا ہے۔ اب کلائمیٹ چینج کے کچھ اثرات ہیں اور سارے منفی اثرات ہیں۔ سب سے پہلے اس ٹیمپریچر کے بڑھنے کی وجہ سے جتنی بھی ہمارے گلیشیئر ہے اس کی موومنٹ سٹارٹ ہو گئی ہے، حرکت اس میں آ گئی ہے۔ تو حرکت کا مطلب ہے کہ اس کی میلٹنگ سلولی اور گریجولی وہ سٹارٹ ہو گئی ہے۔ پاکستان کے جو نادرن ایریاز میں 42 اسی طرح کی گلیشیئرز ہے یہ جس نے موومنٹ شروع کی ہے، جو کہ آہستہ آہستہ وہ میلٹ ہو رہے ہیں۔ تو جب یہ میلٹ ہو جاتی ہے تو ظاہری بات ہے کہ وہ پانی اسی دریاؤں میں آئے گا، جس سے سیلاب آنے کے خطرات وہ زیادہ ہو گئے ہیں۔ دوسری بات، پانی کی اپنی ایک خاصیت ہے، یہ جب ٹیمپریچر کو ایبزارب کرتی ہے تو اس کے والیوم میں انکریز آ جاتا ہے۔ تو جو سطح سمندر کی ہم کہتے ہیں کہ اس میں انکریز آ گیا ہے، ایک تو پانی کا بہاؤ زیادہ ہو گیا ہے اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس نے اتنا ٹیمپریچر کو ایبزارب کیا ہے کہ جس سے اس کی والیوم میں انکریز آ گیا ہے اور سطح سمندر جو ہے وہ بڑھ گیا ہے، جس کی وجہ سے بار بار سیلاب پوری دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سیلاب آتے ہیں۔ دوسری اس کا اثر جو ہے وہ زراعت پہ بہت زیادہ ہے۔ ہم دیکھ لیں کہ جتنی بھی زرعی زمینیں ہیں اور اس میں جتنے ہم فصل اگاتے ہیں وہ زمینیں وہی ہے، پانی بھی کبھی زیادہ ہوتا ہے کبھی کم ہوتا ہے، مگر اس کی جو فصل ہوتا ہے اس کا ییلڈ ہوتا ہے وہ بہت کم ہو گیا ہے۔ فار ایگزامپل اگر ہم یہ جہانگیرہ اور صوابی کے علاقوں کو دیکھ لیں تو مونگ پھلی کی کاشت میں بہت کمی آ گئی ہے، اور اس کا مین جو ریزن ہے وہ یہی کلائمیٹ چینج ہے۔ میرا خود میں 4 صدی سے تعلق ہے، تو ہمارے گاؤں میں دریاؤں میں پانی آج کل نہیں ہے۔ لوگوں نے گندم اگائے ہیں مگر کھیتوں کو اتنا پانی وہ نہیں ہے کہ وہ کھیتوں کو سیراب کر لے۔ تو یہ سارا یہ اثرات جو ہے یہ کلائمیٹ چینج ہے۔ میں کچھ دوستوں سے وہ پوچھ رہا تھا، ناردرن ایریا میں وہ رہتے، وہ کہتے ہیں کہ اسی سال برف نہیں ہوئی ہے، اتنی بہت تھوڑی سی ہو گئی ہے۔ اب برف جب نہیں ہوتی تو یہ تو ہمارے پانی کا وہ سٹوریج ٹینک ہوتے ہیں، جب وہ نہیں ہوتی تو پانی ادھر کم ہوگا، ہمیں پانی نہیں ملے گا، ایون پینے کے پانی بھی وہ دستیاب نہیں ہوگا۔ اسی طرح کچھ ایسے امراض ہیں جو اسی کلائمیٹ چینج کی وجہ سے وہ بڑھ گئے ہیں، لائک ڈینگی فیور ہم کہتے ہیں۔ اب پہلے ڈینگی فیور نہیں تھا، یہ ایک مچھر ہوتا ہے جو کہ ایسی کلائمیٹ میں وہ پرورش پاتا ہے جو کہ جدھر ٹیمپریچر زیادہ ہو، ہیومیڈیٹی زیادہ ہو اور ٹیمپریچر زیادہ ہو۔ تو جتنی بھی کوسٹل ایریاز تھے پہلے یہ تائیوان، تھائی لینڈ اور اسی طرح ان علاقوں میں یہ ڈینگی فیور تھا۔ اب ہمارے ہاں میدانی علاقوں میں ٹیمپریچر اتنا وہ بڑھ گیا ہے
کہ ان کے پرورش کے لیے یہ جگہ دستیاب ہو گئے، تو ہر جگہ یہ مچھر جو ہے وہ پایا جاتا ہے، جس سے یہ بیماری پھیلتی ہے۔ تو اکانومی پہ بہت اثر ہو گیا ہے اس کا، کیونکہ ایگریکلچر کا جو ییلڈ ہے وہ کم ہو گیا ہے۔ اب پاکستان ایک ایگرو بیس کنٹری ہے، ایگریکلچر پہ ہمارا سارا انحصار ہے۔ اب جب ٹیمپریچر بڑھ جائے اور پانی نہ ہو اویلیبل ہو تو فصلیں تو اس طرح نہیں ہوتی، جس سے جن فصلوں کی پیداوار میں بہت کمی آ گئی ہے، جس کا اثر جو ہے وہ اکانومی پہ پڑ رہا ہے۔ تو بہت سارے اور بھی عوامل ہیں، یہ تو میں نے چیدہ وہ بتایا کہ جس سے یہ اثر انداز ہو رہے ہیں۔ اب پوری دنیا یونائٹڈ نیشن کا اس کا لیے ایک اپنا ایک ادارہ ہے کلائمیٹ چینج کا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جو ممالک کلائمیٹ چینج سے زیادہ متاثر ہوں گے، جو کہ خصوصاً غریب ممالک ہیں اور بچے اس سے بہت زیادہ متاثر ہوں گے۔ یہ دو ایسی ولنریبل سیگمنٹس ہیں سوسائٹی کے، ایک بچے اور دوسری غریب ممالک۔ اب غریب ممالک اسی لیے متاثر ہوتے ہیں کہ وہ ان کے تدارک کے لیے کچھ کرتی نہیں، پیسے ان کے پاس ہوتے نہیں، پیسے لگاتی نہیں، تو ان کے تدارک کے لیے وہ کچھ کرتی نہیں، جس سے زیادہ نقصان ہو جاتا ہے۔ پاکستان کا ہم مثال لے لیں، پہلے ہم کہہ رہے تھے کہ 7ویں نمبر پر دنیا میں ہے کہ وہ متاثر ہو رہا ہے، اب آج کل ہم کہہ رہے ہیں کہ 5ویں نمبر پہ آ گئے ہیں ہم، زیادہ متاثر کنٹریز جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہو گئے۔ اب دنیا نے جو بین الاقوامی جو آرگنائزیشن ہے، انہوں نے اس کے لیے ایک کمیٹی بنائی، اور ان ممالک کو انہوں نے 2 کیٹیگری میں تقسیم کیا۔ ایک کو انیکسچر 1 کنٹری کہتے ہیں، دوسری کو نان انیکسچر 1 کنٹری۔ غریب وہ نہیں کہتے، بس انیکسچر 1 کنٹری میں سارے مالدار جو ممالک ہیں وہ ہیں، اور نان انیکسچر 1 کنٹری میں غریب ممالک ہیں۔ تو اب جتنے بھی یہ مالدار ممالک ہیں، یہ اپنے بجٹ میں سے کچھ حصہ ٹیکس دیتے ہیں، اور وہ ٹیکس پھر کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو تباہی جن ممالک میں آ جاتی ہے، جو نقصانات ہوتے ہیں، اس کے ازالے کے لیے گورنمنٹ کو وہ پیسے دیتے ہیں۔ جس طرح COP27 ایک کانفرنس ہوا تھا، پھر COP28 ہو گیا، تو اس میں حکومت پاکستان نے اپنے کچھ مطالبات پیش کی کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے سیلاب آیا تھا، اتنا ہمارا نقصان ہو گیا ہے، اور وہ پیسے انہوں نے منظور کی۔ اب حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ پیسے جب مل جائے اس کو کسی اور مد میں نہ لگائے، اور یہ انہوں نے یہ ریسٹرکشن بھی رکھی ہوئی ہے کہ آپ ہمیں بتائیں گے کہ یہ پیسے آپ نے کس کس مد میں لگائے جس سے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے نقصانات ہو گئے۔ تو یہ تو بین الاقوامی آرگنائزیشن یہ کرتی ہے۔ ہمارا ملک، ہم پالیسیاں ہم نے بہت سارے بنائی ہیں، کلائمیٹ چینج پالیسی ہے، ہمارے خیبر پختونخوا کا بھی ہے، اپروو ہو گیا ہے۔ اصل مسئلہ اس کے امپلیمنٹیشن کا ہے کہ ہم اس کو کس طرح امپلیمنٹ کریں۔ گاڑیاں ہیں، کارخانے ہیں، کوئلہ جلاتے ہیں۔ ہماری تو یہی بدقسمتی ہے کہ جو پانی سے ہم بجلی بناتے تھے وہ بالکل اس کو ہم گرین انرجی کہتے ہیں، کوئی نقصان ماحول سے اس کو نہیں ہوتا، صرف ان ایریا میں واٹر لاگنگ اور سیلینٹی آ جاتی ہے، باقی اس کا کوئی ماحول پہ کوئی برا اثر نہیں۔ اب پنجاب میں یا سندھ میں جتنے ہم نے بجلی گھر لگائے ہیں جو بجلی بناتے ہیں، وہ سارا کول سے بناتے ہیں، کوئلے سے بناتے ہیں۔ مگر یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پاکستان کا کنٹریبیوشن کلائمیٹ چینج میں اتنا نہیں ہے، وہ نیگلیجبل ہے، مگر
یہ ہوا کی آلودگی سے آ جاتا ہے، اور ہوا کی آلودگی کا یہی نقصان ہے کہ یہ آلودگی ایک ملک پیدا کرتا ہے اور اس کا اثر دوسرے ملک میں آ جاتا ہے۔ وہ ہوا کے رخ پہ اس کا تعین ہوتا ہے کہ ہوا ویسٹ سے ایسٹ تک جاتی ہے، نارتھ سے ساؤتھ جاتی ہے، ساؤتھ سے نارتھ جاتی ہے، تو یہ جتنے بھی یہ آلودہ عوامل ہوتے ہیں اس کو بھی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ اب یورپین کنٹریز چھوٹا سا وہ بر اعظم ہے اور ان کے ممالک قریب قریب ہوتے ہیں۔ اب یورپ میں جرمنی سب سے زیادہ انڈسٹریلائز کنٹری ہے، اور وہ جتنا انڈسٹریز خاص کر کیمیکل انڈسٹریز کا بہت ہی مشہور ہے اور کامن ہے، تو اس کی جتنی آلودگی ہوتی ہے ہوا کی آلودگی، اس کے اثرات اٹلی، پولینڈ، سوئٹزرلینڈ اس پہ پڑتا ہے۔ تو انہوں نے یورپین یونین کو کہا کہ پولوٹنٹس جرمنی پروڈیوس کرتا ہے اور اثرات ہم پہ آ جاتے ہیں، تو پھر انہوں نے ایک ٹیکس لگایا جرمنی پہ، اور ہر سال 10% جو پروڈکشن کی ہوتی ہے وہ ان ممالک کو وہ دیتے ہیں تاکہ وہ اس کو اپنے آپ کو ماحول کے اس برے اثرات سے بچایا جا سکے۔ اب ہمارے پڑوس میں اگر ہم دیکھ لیں تو چائنا ہے اور انڈیا ہے جو کہ زیادہ پولوٹنٹس پروڈیوس کرتے ہیں۔ چائنا پہ تو یہی الزام ہے کہ وہ جتنے بھی کارخانے ہیں وہ سارے کوئلے سے وہ چلاتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئلہ زیادہ ہے۔ اسی طرح انڈیا کے پاس بھی کوئلہ زیادہ ہے، اور وہ بھی اپنے کارخانے کوئلے سے وہ چلاتے ہیں، جو کہ یہی گرین ہاؤس گیسز پروڈیوس کرتے ہیں، اور ان گرین ہاؤس گیسز سے وہ انفراریڈ ریڈیشن سورج کی اس شعاؤں کو جو تپش پیدا کرتے ہیں اس کو ابزارب کرتی ہے، اور اس سے ماحول کا ٹیمپریچر جو ہے وہ بڑھ گیا ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کلائمیٹ چینج ایک ایسا عمل ہے کہ اس کا تدارک جو ہے وہ بہت مشکل سے ہو جاتا ہے۔ اب مختلف تھیوریز اس سلسلے میں وہ پیش ہوئی کہ کس طرح ہم کلائمیٹ چینج کو کم کریں گے، اس کے اثرات کو کم کریں گے۔ تو ایک تھیوری ہے جس کو ہم کہتے ہیں تھیوری آف منیمائزیشن۔ تھیوری آف منیمائزیشن کا مطلب ہے کہ جتنا پولوٹنٹس کا اخراج ہوتا ہے اس کو کس طرح ہم کم کریں۔ تو اس میں تو کمی، گاڑی میں تو ہم پیٹرول ڈالیں گے، بغیر پیٹرول کے تو وہ چلتا نہیں، تو مگر ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اس میں ہم کیٹالیٹک کنورٹر لگائیں تاکہ وہ اس زہریلی گیسز کو ختم کریں۔ سن 2000 کے بعد پوری دنیا میں ہر گاڑی میں اور کارخانے میں کیٹالیٹک کنورٹر یہ ایک سلنسر میں لگا ہوتا ہے، اس سے جب یہ گیسز پاس ہوتے ہیں تو وہ انوائرمنٹ فرینڈلی ماحول دوست گیسوں میں وہ تبدیل کرتا ہے، نائٹروجن میں، آکسیجن میں، واٹر ویپرز میں۔ تو اب یہ ہمارے ہاں نہیں ہے، ابھی کچھ گاڑیاں جو نکلتی ہے اس میں لگا ہوتا ہے کیٹالیٹک کنورٹر۔ باہر سے جو گاڑیاں لوگ امپورٹ کرتے ہیں اس میں تو خواہ مخواہ ہوتا ہے، مگر ہمارے مستری حضرات لوگوں کو کہتے ہیں اس کو ختم کرو، اس سے آپ کی پیٹرول زیادہ لگے گی اور یہ بند ہو جاتا ہے اور یہ ہو جاتا ہے۔ اس کا گاڑی کے مالک سے کوئی وہ نہیں ہوتا، مگر اس کا مقصد کیٹالیٹک کنورٹر میں ہوتا ہے، کیونکہ وہ بہت قیمتی ایک عنصر ہے، اس سے بنتا ہے، پلاٹینیم یا پیلیڈیم، اس سے یہ بنتا ہے، اور اس میں یہ خاصیت ہے کہ یہ زہریلی گیسوں کو ختم کرتا ہے۔ تو وہ پھر وہ بیچتے ہیں، اپنے پیسے کماتے ہیں۔ حکومت کا اس پہ کوئی وہ عمل دخل نہیں ہے کہ وہ کارخانوں کو اس پہ یہ قدغن لگائے کہ وہ خواہ کیٹالیٹک کنورٹر استعمال کریں گے، جو کارخانے ہیں، جو کہ گاڑیاں ہیں۔ تو یہ ہمارے ہاں اس کی کمی ہے۔ یہ اقدامات حکومت کو اٹھانی چاہیے کہ جو قوانین ہم نے بنائے ہیں تاکہ اس پہ ہم منوان اس پہ عمل کر لیں، جس سے ہم اس کو بچا سکتے ہیں۔
تو دوسری بات یہ ہے کہ ہم فاسل فیول کمبشن سے سولر انرجی پہ کنورٹ ہو جائے، ونڈ انرجی پہ کنورٹ ہو جائے. یہ سولر انرجی اور ونڈ انرجی، اس کو ہم زیرو ایمیشن پروسیسز کہتے ہیں. اس سے کوئی ماحول کو برا کوئی ایمیشن نہیں نکلتا ہے. الیکٹرک گاڑیاں آج کل آ گئی ہیں، ہائیبرڈ گاڑیاں ہیں، مگر پھر بھی وہ پیٹرول استعمال کرتی ہیں، جس سے مگر ہم نے کچھ اس میں کمی لا گئی. یہ تھیوری آف مینیمائزیشن ہے. یا سی این جی پہ ہم کنورٹ ہو گئے تو اس سے بھی ان پلیوٹنٹس میں کمی آ گئی. تو یہ ایک تھیوری آف مینیمائزیشن ہے. مگر پوری دنیا کے سائنسدان وہ اسی بات پہ متفق ہے کہ ہم ایڈاپٹیشن کو کر لیں گے، ایڈاپٹیو میجرز کریں گے. ہم اپنے ماحول میں اس طرح وہ رہیں گے کہ کم سے کم پلیوٹنٹس وہ پروڈیوس کریں، کم سے کم گرین ہاؤس گیسز کی ایمیشن وہ کم سے کم کر لیں. پوری دنیا بھی یہی اسی میں لگی ہے. کیوٹو پروٹوکول ایک ہے پوری دنیا کا کہ کارخانے کچھ خاص ممالک میں ہوں گے، وہ پیداوار کریں گے اور پروڈکٹس یہ باقی ممالک جو ہے وہ خریدیں گے. اور جیسے مگر اس پہ پاکستان نے تو سگنیچر کی ہے، پاکستان اسی پروٹوکول کا سگنیٹری ہے، مگر جو بڑے ممالک ہیں، امریکہ ہے، چائنا ہے، انہوں نے اس پہ دستخط نہیں کی. وہ تو ان کا یہ خیال تھا کہ جو امریکہ ہے وہ سارے کارخانے، بڑا ملک ہے، سارے کارخانے ادھر ہوں گے، ہم پیداوار کریں گے اور پھر باقی ممالک ہم سے لیں گے. تو اسی پہ وہ ایگریمنٹ نہیں ہوئے. اسی طرح بہت سارے اور بھی ٹریٹیز ہے، پروٹوکولز ہے جو ہم نے سائن کی ہے، مگر پوری دنیا نے اس کو سائن نہیں کیا. اسی کے ساتھ الیکٹرک گاڑیاں، الیکٹرک وہیکل جو چارج ہوتی ہے اور بیٹری اس میں لگا ہوتا ہے، ہم سوئچ لگاتے ہیں، وہ چارج ہو جاتا ہے اور پھر وہ اس کو چلاتے ہیں. تو جو انوائرمنٹل سائنس کی جو سائنٹسٹ ہے، جو اسکالرس ہے، وہ اسی کو وہ اچھا وہ طریقہ نہیں مانا، کیونکہ جب ہم بجلی اس سے لگاتے ہیں تو یہ بجلی تو کہیں سے ہم پیدا کرتے ہیں، وہ تو یا کوئلے سے ہوگا یا کوئی تھرمل پاور ہوگا یا کوئی نیوکلیئر پاور ہوگا جس سے ہم چلاتے ہیں. ہائیڈرو پاور بہت کم ہے. تو ہم جو ایڈاپٹیشن کریں گے، اب ایڈاپٹیشن میں یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایسے ماحول میں ایڈجسٹ کر لیں کہ اپنی گاڑیوں کا استعمال کم کر لیں. یہ بھی ایڈاپٹیشن ہے. پبلک ٹرانسپورٹ کو استعمال کریں، نہیں تو سائیکل کو استعمال کریں. سب سے بہترین ذریعہ ورزش بھی ہوتی ہے اور اس سے پولوشن بھی کم ہو جاتی ہے. یہ ایڈاپٹیشن معیار ہے. اسی طرح بہت سارے ایسے اور عوامل ہیں کہ جس سے ہم اس جو پلیوٹنٹس ہے اس کو کم کر سکتے ہیں. زراعت میں خاص کر جو ہمارے ہاں جو سیراب زمینیں کرتے ہیں، اس کو ہم فلڈ اریگیشن کہتے ہیں. یہ دنیا کے کسی بھی ملک میں یہ فلڈ اریگیشن نہیں. وہ ایک ہوتا ہے اسپرنکلنگ، وہ چھڑکاؤ سا کرتے ہیں فصل پہ. دوسرا ہے ڈرفٹ اریگیشن، پائپ کھیت میں ہوتے ہیں، اس میں چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں، اس سے ڈراپس نکلتے ہیں اور وہ اس سے پانی ملتا ہے. تو اب ہمارے ہاں جو پانی کی کمی آ گئی ہے، اب ہم نے ہر حال میں ڈرفٹ اریگیشن میں کنورٹ ہونا ہے، کیونکہ وہ سیراب